افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ دخان آیات 34 تا 57۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں قریش کی سرکشی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے، اس وجہ سے اپنے حاضر میں مگن اور مستقبل سے ناچنت ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کے ازالہ کے لیے پہلے قانون جزا و سزا کے عقلی و فطری دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اہل کفر و اہل ایمان دونوں کے انجام کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ۔ یہ لوگ بڑے جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم اس کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ بہتر حالت میں ہیں یا قوم تبع کے لوگ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں بنائیں۔ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر ایک غایت کے ساتھ، لیکن ان کے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت موعود ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد ہی ہو سکے گی، ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہی عزیز و رحیم ہیں۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کے مانند پیٹ میں کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر گرم پانی کا عذاب بہاؤ، چکھو اس کو، تم بڑے مقتدر اور باعزت بنے رہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے رہے۔ ہاں، جو خدا سے ڈرنے والے ہوں وہ مقام امن میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ سندس اور استبرق
کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے غزال چشم حوریں جو وہ اس میں طلب کریں گے، ہر قسم کے میوے نہایت چین سے۔ وہ اس سے پہلی موت کے بعد پھر موت سے آشنا نہیں ہوں گے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ خاص تیرے رب کا فضل ہوگا، یہی ہے در حقیقت بڑی کامیابی۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یعنی یہ لوگ بڑے عزم و جزم کے ساتھ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کا ڈراوا محض ایک ہوا ہے، بس یہی موت ہے جس سے اس دنیا میں سابقہ پیش آتا ہے، یہی اول موت بھی ہے اور یہی آخری بھی، اس کے بعد نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے اس دعوے کی تائید وہ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر موت کے بعد زندگی ہے تو تمہاری سچائی ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب تم ہمارے وفات پائے ہوئے بزرگوں میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہی مضمون سورہ جاثیہ میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ جاثیہ آیت 25۔ اور جب ان کو موت کے بعد کی زندگی کے حق میں ہماری روشن دلیلیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو واحد دلیل جو وہ اس کے مقابل میں پیش کرتے ہیں وہ ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن نے اس دلیل کو ان کی واحد دلیل قرار دیا ہے اور اس کا حوالہ دے کر اس کو نظر انداز کر دیا ہے، کوئی تردید اس کی نہیں ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی واحد دلیل جس پر ان کو بڑا ناز ہے یہ ہے، اس کی لغویت اس قدر واضح ہے کہ اس پر تبصرہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، قوم تبع سے مراد تبعیہ یمن ہیں جن کی مادی شوکت و عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی شہرت رہی ہے۔ عرب شعراء ان کی عظمت کا چرچا بہت کرتے تھے۔ قرآن نے قریش کے مذکورہ بالا مطالبے کے جواب میں ان سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ بتا دیں کہ مادی شان و شوکت اور ذہنی و عقلی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ برتر ہیں یا تبعیہ برتر تھے۔ اگر وہ برتر تھے اور اس برتری کے باوجود خدا نے ان کو تباہ کر دیا، نہ ان کی مادی قوت و صولت ہی خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکی، نہ ان کی ذہانت ہی ان کے کچھ کام آئی، تو آخر یہ کس بلبوتے پر اس غرے میں مبتلا ہیں کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ جب خدا نے ان سے زیادہ زور آوروں کی گردن توڑ دی تو ان کی گردن کیوں نہیں توڑ سکتا؟ یہی حال ان سے پہلے کی دوسری قوموں کا بھی ہوا۔ عاد و سمود وغیرہ اور بعض دوسری قومیں ہر اعتبار سے ان سے برتر تھیں، لیکن جب انہوں نے خدا سے سرکشی کی تو خدا نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، تو آخر ان کے ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کے چہیتے بنے رہیں گے اگرچہ سرکشی میں ان سے بھی 4 قدم آگے نکل جائیں۔ خدا کی میزان میں وزن قوموں کے اخلاق و کردار کا ہے، ان کی مادی دولت و ثروت اور ان کی شاندار عمارتوں کا نہیں ہے، اور نہ ان کے میزائلوں اور ایٹم بموں کا ہے۔ جب قوموں کا کردار فاسد ہو جاتا ہے تو ان کے انہی بموں کو جو وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے بناتی ہیں خود انہی کے سروں پر دے مارتا ہے، اور وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اسلحہ سے خودکشی پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں خدا کے قانون مجازات کی مثالیں موجود ہیں اور اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے، تو آخر ایک ایسے روز جزا و سزا کے بارے میں کیوں شک کیا جائے جس دن خالق کائنات افراد کو بھی اسی طرح جزا یا سزا دے گا
جس طرح اس نے دنیا میں قوموں کو جزا یا سزا دی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اوپر جزا و سزا کی دلیل تاریخ اور آفاق کے آثار و شواہد سے پیش کی گئی ہے۔ اب یہ خدا کی صفات اور ان کے اخلاقی و عقلی تقاضوں سے اس پر دلیل لائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک برتر غایت اور ایک مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس مقصد حق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو اور اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا خالق ان لوگوں کو انعام دے جنہوں نے اس میں اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی ہو، اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی دن نہ آئے، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے یا یوں ہی ایک دن تمام ہو جائے، نہ اس کے نیکوں کو کوئی انعام ملے نہ بدوں کو کوئی سزا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کا خالق نعوذ باللہ کوئی کھلنڈرا ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ظلم و مظلومی کا تماشا دیکھ رہا ہے، اور جب اس کا جی اس تماشے سے بھر جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، یا یوں ہی یہ تماشا جاری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال اس کائنات کے حکیم و رحیم خالق سے متعلق ایک ایسا سوء ظن ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اکثریت اس میں مبتلا ہے اور لوگ اس کے نتائج سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس خیال کی گمراہیوں پر پچھلی صورتوں کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں، اس وجہ سے یہاں اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یہ اس کائنات کے بالحق ہونے کا لازمی نتیجہ مذکور ہوا ہے کہ یہ بات خدا کے علم، عدل اور اس کی حکمت و رحمت کے بالکل منافی ہے کہ یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے یا یوں ہی تمام ہو جائے، بلکہ ضرور ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس دن خدا عدل کی کرسی پر بیٹھے اور ہر ایک کے معاملات کا فیصلہ کرے۔ جنہوں نے حق و راستی کی زندگی بسر کی ہو وہ اس کا صلہ پائیں، اور جنہوں نے ظلم و تعدی کا ارتکاب کیا ہو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں، اور وہ دن عدل کامل کے ظہور کا دن ہو کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے۔ چھوٹے اور بڑے، امیر اور معمور، شاہ اور گدا، سب کا انصاف ہو، اور ایسا انصاف ہو کہ نہ کوئی حقیقت مخفی رہے اور نہ کوئی کسی پہلو سے انصاف میں مزاحم ہو سکے۔ یہاں لفظ اجمعین پر خاص طور پر نظر رہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ لفظ مولا خاندان اور قبیلے کے ان افراد کے لیے آتا ہے جن کے ساتھ آدمی کا خون اور نسب کا رشتہ اور جن میں باہم عصبیت کا جذبہ ہو۔ فرمایا کہ وہ دن ایسا نفسی نفسی کا دن ہوگا کہ کوئی عزیز و قریب کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں بنے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کسی اور ہی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مدد کی نفی ہے جو مشرکین اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء سے رکھتے تھے۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، یعنی اس دن فائز المرامی صرف انہی کا حصہ ہوگی جن پر خدا اپنا فضل فرمائے، اور اس کا فضل انہی پر ہوگا جو اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ عزیز بھی ہے اور ساتھ ہی رحیم بھی، وہ جن کو پکڑے گا کوئی ان کو چھڑا نہ سکے گا، اور جن کو وہ اپنی رحمت کا مستحق پائے گا کوئی ان کو اس کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے اور رحمت کی امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی بطون کغلی الحمیم۔ اوپر یوم الفصل کا جو ذکر آیا ہے اس کے فیصلوں کے نتیجے میں گناہ گاروں کا جو حشر ہوگا یہ اس کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ تھوہر کا درخت گناہ گاروں کی غذا بنے گا۔ یہ تھوہر دوزخ کا تھوہر ہے، اس وجہ سے اس کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہم اس دنیا کے تھوہر سے بس اس کا ایک ہلکا سا تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔
لفظ محل کے مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اشتقاق کے پہلو کو سامنے رکھ کر میں نے تیل کی تلچھٹ کے معنی کو ترجیح دی ہے۔ فرمایا کہ یہ طوہر ان گناہ گاروں کے معدے میں جا کر اس طرح کھولے گا جس طرح تیل کی تلچھٹ کھولتا ہے، اور اس طرح جوش مارے گا جس طرح پانی جوش مارتا ہے۔ یعنی اس کا کھولنا حدت، شدت، جلن اور تلخی میں تو نہایت مکروہ اور کڑوے تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، اور جوش کے اعتبار سے پانی کے کھولنے کی مانند تیل پکتا ہے تو اس میں حدت تو نہایت شدید ہوتی ہے لیکن جوش نہیں ہوتا۔ پانی پکتا ہے تو اس میں جوش بھی ہوتا ہے۔ یہاں تشبیہ میں کھولنے کی دونوں صفتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ یہاں اتنی بات بربرائے قرینہ اور بتقاضائے بلاغت محذوف ہے کہ ان لوگوں کے باب میں بارگاہ خداوندی سے یہ حکم ہوگا۔ اس کے بجائے اصل حکم کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ دوزخ کے وارڈروں کو ہدایت ہوگی کہ ان کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ اور وہاں گرم پانی کے عذاب کے ڈونگڑے ان پر برساؤ۔ ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم اِنَّ ہَٰذَا مَا کُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ۔ یہ قول عذاب کی زبان حال سے بھی ہو سکتا ہے اور عذاب دینے والوں کی زبان قال سے بھی۔ ایک ایک سے یہ کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑے مقتدر اور عزت والے بنے رہے اور اس گھمنڈ میں تم نے اس دن کی پیشی کو جھٹلایا، تو آج اس کا مزہ چکھو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ گناہ گاروں کے انجام کے بیان کے بعد یہ خدا ترسوں کے انجام کی تصویر ہے کہ وہ ایک مقام مامون میں ہوں گے، نہ وہاں ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اس بات کا ان کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کو کوئی ان سے چھین سکے گا یا ان پر کوئی زوال آئے گا یا ان میں سے کسی چیز کے باب میں ان سے کوئی پرسش ہونی ہے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین۔ سندس اور استبرق ریشمی کپڑوں کے نام ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے درمیان باریک اور دبیز کا فرق کیا ہے، لیکن یہ ذکر جنت کے سندس اور استبرق کا ہے اور اس وجہ سے یہ بحث غیر ضروری ہے۔ ان کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تقابل کے معنی یہاں آمنے سامنے بیٹھنے کے ہیں۔ تالیف کلام کے پہلو سے یہاں فعل یجلسون یا یتکئون محذوف ماننا پڑے گا، یعنی وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے بیٹھنا باہمی اعتماد و محبت کی دلیل ہے، چونکہ انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کو نیک مشورے دیے اور اس کا نہایت مبارک انجام ان کے سامنے ہوگا۔ اس وجہ سے وہ پوری خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کے بیٹھیں گے۔ اس کے برعکس کفار اور ان کے لیڈر اس دن ایک دوسرے پر لعنت کے ڈونگڑے برسائیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ فرمایا کہ ان کی مسرت کی تکمیل کے لیے ہم آہو چشم حوریں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ عربی ادب میں عورت کے لیے یہ صفت اس کے کمال حسن کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یدعون فیہا الی الآیا، ان کے لیے ہر قسم کے میووں کی بہتات ہوگی۔ وہ جو میوے چاہیں گے حاضر باش خدام سے طلب کریں گے، نہ ان کو میووں کی کمی کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ اس عیش سے محرومی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ موت ہی کا کوئی کھٹکا ہوگا۔ ہر اندیشہ سے نچنت وہ ابدی عیش میں لطف اٹھائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولیٰ ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک ھو الفوز العظیم۔ یعنی اس دنیا میں جو موت انہوں نے چکھ لی اس کے بعد پھر وہ موت سے آشنا نہیں ہوں گے۔ ان کی زندگی بھی جاوداں ہوگی اور ان کا عیش بھی۔ موت سے انہوں نے چھٹکارا پایا اور دوزخ سے ان کے رب نے ان کو بچایا۔ یہ خاص فضل ہے جو تیرے رب نے
ان پر فرمایا، اور یہی در حقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے، نہ کہ وہ جس پر اس دنیا کے پرستار ریجھے ہوئے ہیں اور اس کے عشق میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی بس کل زندگی ہے، اس کے بعد نہ جینا ہے نہ مرنا۔